میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت جی اور موت کا ڈر، یہ دو چیزیں تم میں جب آ جائیں گی، فرمایا کہ پھر تمہارا حساب کھانے والا ہو جائے گا۔ کافروں کو آقا علیہ السلام نے بھوکوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جیسے بھوکا کھانے پر حملہ کر دے تو کھانا کبھی کچھ کہتا نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے تو۔ آج وہی حالات ہو چکے ہیں، کافر جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے حملہ کرتا ہے، کافر جیسے چاہتا ہے جناب مسلمانوں کو جی ایک ایک کر کے جناب لتاڑے جا رہا ہے، ایک ایک کر کے مارے جا رہا ہے، باقی سارے جناب وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی کشمیر ہمارے سامنے لٹا، افغانستان ہمارے سامنے جناب بمباری کا شکار ہوا، عراق ہمارے سامنے جی تاراج ہوا، عراق میں کیا حالات ہوئے، آج تک لوگ بیچارے اپنے گھر نہیں بنا پائے، پورے غزے کو لپیٹ دیا گیا، مصر نے اپنے بارڈر بند کر لیے جی، باقی سارے جو ہیں وہ اپنے منہ پھیرے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک مسلمان جو ہے نا وہ ان کی حمایت کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، جو بیچارے لڑ بھی رہے ہیں تو ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر خالق اور مالک جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر کے جو وحی سناتا ہے نا، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے زخموں پر بھی مرہم تھی اور ان کے دلوں کو بھی تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 139 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خلاق کائنات نے اہل ایمان کو مضبوط رہنے اور غم نہ کھانے کی صورت میں غلبہ کے عطا کا مجدہ سنایا، یعنی کہ اب یہ ذرا اس آیہ مبارکہ کے پس منظر سماعت فرما لیں۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی، اس کے بعد پھر غزوہ احد ہوتا ہے، مشرکین جو ہیں وہ بدلہ لینے کے لیے مدینہ منورہ پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ منورہ میں احد کے مقام پر وہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو وہیں آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں۔ تو وہاں ہوتا یہ ہے کہ پہلے اہل اسلام جو ہیں وہ اہل کفر پر زبردست جغار کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے کافی تعداد میں بندے مارے جاتے ہیں۔ کافر جو ہیں وہ بھاگتے ہیں وہاں سے، مشرکین وہاں سے دوڑ جاتے ہیں۔ جب مشرکین وہاں سے دوڑتے ہیں تو یہاں تک کہ ان کے ہاتھ سے ان کا جھنڈا بھی گر جاتا ہے، اس طرح وہ بزدل ہو کر بھاگتے ہیں۔ جھنڈا گرتا ہے تو کسی مرد کو ہمت نہیں ہوتی جھنڈا اٹھانے کی، ان کی ایک عورت جو ہے وہ جھنڈا پکڑتی ہے، دوبارہ پھر ان کو واپس لاتی ہے لڑنے کے لیے، ایک عورت۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو جہاں جہاں مامور فرمایا تھا، وہ انہوں نے دیکھا کہ دشمن کا لشکر جو ہے وہ ہزیمت کھا کے یہاں سے نکل چکا ہے، وہ چلا گیا ہے۔ وہ وہاں بیٹھے تھے، وہاں سے نیچے اتر آئے۔ جب نیچے اترے تو بعد میں ہوا یہ کہ کچھ لوگ وہاں موجود تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں، ایک تو یہ جب دشمنوں نے کافروں نے پیچھے سے آ کر کے یلغار کی، صحابہ کرام علیہ رضوان پر بہت سخت قسم کا حملہ کیا انہوں نے، اور اس حملے کے اندر کریم آقا علیہ السلام بھی زخمی ہو گئے، آقا علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، اور اسی حملے کے اندر آقا علیہ السلام کے دندان مبارکہ شہید ہوئے۔ جی اس حملے سے بچاتے بچاتے آقا علیہ السلام کو 9 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ صرف ایک ہی جگہ آقا علیہ السلام کو اوپر پہاڑی پر جو غار تھی نا وہاں چڑھا رہے تھے، تو وہیں چڑھتے چڑھتے آقا علیہ السلام کو پہنچا رہے تھے اوپر کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان وہیں شہید ہوئے۔
اندازہ لگائیں۔ اور اسی جنگ کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ کریم آقا علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، آقا علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ جب یہ مشہور ہوا تو اب کتنے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، ظاہری بات ہے جب یہ پتہ چلے کہ آقا علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں تو ان کے حوصلے کہاں رہنے تھے، ہیں جی، تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، گھبرا گئے سارے ایک دم جناب، یہ یعنی کہ دشمن کا حملہ ایک دم اتنا سخت، اور دوسری طرف جو ہے یہ معاملہ آ گیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ اڑا دی گئی کہ آقا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ تو اور دوسری طرف جو ہے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو شہید ہوئے ان کی تعداد بھی 70 تک تھی، 70 صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہو گئے وہاں پہ، جن میں سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بھی ہیں، ہاں جی، اور آپ کی شہادت اتنی المناک ہے، ہاں جی، آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، مسلح کر دیا گیا آپ کا، نعوذ باللہ، ناک مبارکہ کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیا گیا، جگر جو ہے نا آپ کا سینہ چاک کر کے جناب آپ کو اس طرح کر کے اذیت دی گئی، تکلیف دی گئی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اب غم پر غم آ رہے ہیں، تکلیف پر تکلیف آ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عالم کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کیسے کھڑا کیا، کیسے حوصلہ دیا، کیسے تسلی دی رب تبارک و تعالیٰ نے، وہ الفاظ دیکھیں، قسم خدا کی اتنے دکھی ہوں صحابہ کرام علیہ رضوان، ایسے دکھ کے عالم میں، اور ایسی جناب ان کی کیفیت ہو چکی ہو، ایک طرف یہ خبر آ رہی ہو کہ آقا علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، دوسری طرف یہ کہ 70 صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہو چکے ہوں، دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہو چکا ہو، وہ جناب لوگوں کو شہید کیے جا رہا ہو، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر خالق اور مالک جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر کے جو وحی سناتا ہے نا، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے زخموں پر بھی مرہم تھی، اور ان کے دلوں کو بھی تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اور میں کہتا ہوں قسم خدا کی، یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی نا جی، اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں یہاں تو قدم اکھڑے ہیں نا، پھر جب تک آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جنگوں میں جاتے رہے ہیں، کسی بھی جنگ کے اندر ان کے پاؤں نہیں اکھڑے، ان کے پاؤں نہیں اکھڑے، ایسی تسلی دی ہے خالق اور مالک عز و جل نے۔ جناب بتائیں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا، میں ولا تہنوا، تہنوا یہ وہن سے بنا ہے، اور وہن کہتے ہیں سستی، ایک سستی اختیار کرنا ہے جی، اور سستی، اور یہ بھی ہے اس کا معنی کہ موت کا ڈر آ جانا بندے کے دل کے اندر، موت کا ڈر آ جائے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ وہ وقت آنے والا ہے تم پر کہ دشمن جو ہے نا کافر، پوری دنیا کا کافر تم پر ایسے حملہ آور ہو جائیں گے جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑیں گے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب وہ صحابہ کرام علیہ رضوان انہوں نے تو دیکھ رکھا تھا، ایک طرف 1000 کی تعداد ہو، سارے لوہے میں لیس ہوں، اور دوسری طرف جناب 313 بندے ہوں، ان کے پاس پورا جناب تلواریں ہی نہ ہوں، 10 12 13 تلواریں ہوں ان کے پاس، اور یہ لڑنے کے لیے میدان میں اتر جائیں ہیں، اور ایک طرف جناب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان 700 کی تعداد ہو، وہاں جناب ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہوں، ایک طرف 3000 بندے ہوں، دوسری طرف 10,000 بندے کھڑے ہوں، تو انہوں نے چھکے چھڑا دیے تھے ان کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو۔ یہ بڑا عجیب لگا، کہنے لگے یا رسول اللہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، ہم تھوڑے ہوں گے اس وقت؟ میرے آقا علیہ السلام نے نہ نہ تمہاری تعداد تو بہت بڑی ہوگی اس وقت، بہت تعداد ہوگی تمہاری اس وقت۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہوگی کہ تعداد بھی ہماری زیادہ، تعداد بھی کم نہیں ہوگی، پھر بھی ہم پر جب پوری دنیا کے کافر جو ہیں وہ ٹوٹ پڑیں گے، ایسے جیسے بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے، بھوکے کئی سارے جو ہیں دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ کوئی چیز لے جائے، کوئی چیز لے جائے ہیں۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو جائے گا، کتنی بڑی تعداد ہوگی ہماری، پھر بھی دشمن ہم پہ حملہ آور ہو جائے گا اور ہمیں جناب ایسے کھا جائے گا جیسے کھانے کو کھاتے ہیں، بھوکے کھانے کو کھاتے ہیں۔ حضور نے خود تشبیہ دی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت 2 چیزیں تم لوگوں میں آ جائیں گی۔ کتنی چیزیں آ جائیں گی؟ 2 چیزیں آ جائیں گی۔ ایک جو ہے وہن آ جائے گا، حضور نے فرمایا کہ وہن آ جائے گا۔ صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت، ہاں جی، اور موت کا ڈر، بس
یہ دو چیزیں تم میں جب آ جائیں گی، فرمایا کہ پھر تمہارا حساب کھانے والا ہو جائے گا۔ پتہ ہے کھانے کا مثال کیوں آقا علیہ السلام نے دی ہے؟ مسلمانوں کو کھانے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور مسلمانوں کو اور کافروں کو آقا علیہ السلام نے بھوکوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جیسے بھوکا کھانے پر حملہ کر دے تو کھانا کبھی کچھ کہتا نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے تم، کیوں مجھے کھا رہا ہے۔ کبھی بندے کے سامنے بکرا بھنا ہوا پڑا ہو، کبھی بکرا بولتا ہے یار مجھے یہاں سے نہ کھا وہاں سے کھا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو مرضی کھانا آپ کے سامنے پڑا ہو، بندہ بھوکا کھانے لگ جائے تو کوئی بھی کھانا بولتا نہیں آگے سے، جیسے مرضی کھائے، جیسے مرضی چبائے، جیسے مرضی توڑے، چھری کے ساتھ کاٹے، ہاں جی، جس چیز سے مرضی کاٹتا جائے اس کو کھاتا جائے، کھانا کبھی نہیں بولتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے، میں اس وقت تمہاری مثال اس کھانے جیسی ہو جائے گی جیسے کھانا کچھ نہیں بولتا، اسی طرح کر کے تم بھی کچھ نہیں بولو گے۔ کافر جہاں سے چاہے گا تمہیں مارتا چلا جائے گا، تمہیں لتاڑتا چلا جائے گا، تمہیں رونتا چلا جائے گا، تمہارے حقوق سلب کرتا چلا جائے گا، تم جو ہے وہاں بول بھی نہیں پاؤ گے۔ اب بتائیں وہی حالات ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یار آج وہی حالات ہو چکے ہیں۔ کافر جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے حملہ کرتا ہے، کافر جیسے چاہتا ہے جناب مسلمانوں کو ہیں جی ایک ایک کر کے جناب لتاڑے جا رہا ہے، ایک ایک کر کے مارے جا رہا ہے، باقی سارے جناب وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کو ہمت نہیں پڑ رہی کہ ہم جناب کافر کا، دین کے دشمن کا جناب ہم پنجہ ہی موڑ لیں۔ یار پنجہ موڑنا دور کی بات ہے، بولنے کی ہمت نہیں رہی۔ وہی کھانے والا حساب ہو گیا ہے، کھانا نہیں بولتا، یہ بھی نہیں بول رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک ایسی داستان ہے قسم خدا کی، جس داستان پر رونا بھی نہیں آتا ہمیں تو آج ہیں۔ مسلمان کا دل جو ہے وہ چھلنی بھی نہیں ہوتا آج تو۔ اتنا ظلم دیکھ رہا ہے، ہاں جی، کشمیر ہمارے سامنے لٹا، افغانستان ہمارے سامنے جناب بمباری کا شکار ہوا، عراق ہمارے سامنے ہاں جی تاراج ہوا، ہیں عراق میں کیا حالات ہوئے، آج تک لوگ بیچارے اپنے گھر نہیں بنا پائے۔ بتائیں اتنی بڑی بڑی آبادیاں اور آج تک گھر ان کے تعمیر نہیں ہوئے، ویسے کے ویسے کھڑے ہوئے بیچاروں۔ غربت اتنی ہے، انتہا درجے کی غربت ہے وہاں پر آج بھی۔ اور آج جو ہے وہ پورا غزہ لپیٹ دیا گیا ہیں، پورے غزے کو لپیٹ دیا گیا۔ مصر نے اپنے بارڈر بند کر لیے ہیں جی، باقی سارے جو ہیں وہ اپنے منہ پھیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک مسلمان جو ہے نا وہ ان کی حمایت کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، جو بیچارے لڑ بھی رہے ہیں تو ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا۔ اللہ اکبر، تسلی کیسے دی رب تبارک و تعالیٰ نے، میں ولا تہنوا، اور میں کہ تم سستی کا شکار نہ ہونا، ولا تحزنوا، اور غم نہ کھانا، غم نہ کرنا۔ بس اب ذرا اندازہ لگائے نا یار، 70 صحابہ شہید ہو گئے ہوں ہیں، اور ان میں جناب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں، اور ان کی کیفیت ایسی ہو کہ بندہ دیکھنے کی تاب نہ لا سکے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی ہمت نہ کر سکے کہ ان کی اس کیفیت کو دیکھ سکے۔ کہاں وہ جناب اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے یار ہیں، ان کا جگر کاٹ دیا گیا ہے۔ پھر بھی جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں نہ تم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے، میں تم نے غم نہیں کھانا، غم نہیں کھانا تم نے، ہاں غم کو دل کے قریب نہیں آنے دینا، کیونکہ غم جو ہے نا یہ بندے کو نڈھال کر دیتا ہے۔ غم جو ہے وہ بندے کو کچھ کرنے جوگا نہیں رہنے دیتا۔ جو بندہ غمگین ہو جائے نا، غم لاحق ہو جائے اس بندے کو، وہ پھر بندہ کچھ کر سکتا، وہ غم لے کے پڑا ہوا ہے ہاں جی، اس بندے میں اٹھنے کی ہمت تک نہیں رہتی۔ یہ حال ہو جاتا ہے بندے کا، جس بندے کو غم لگ جائے، غم کھا جاتا ہے بندے کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں سے منع فرمایا، ایک تو ہے کہ میں کہ سستی نہ آنے دو، اور دوسرا کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، میں غم نہ کھاؤ۔ یہ دو کام جو ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم کرو، وانتم الاعلون، رب فرماتا ہے میں تمہیں کہتا ہوں انتم الاعلون، تم ہی غالب آؤ گے، پھر تم ہی غالب آؤ گے۔ آگے ایک شرط رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، ہاں جی، ان کنتم مومنین، میں تم اگر مومن ہو تو، ہاں ایمان شرط ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان شرط ہے۔ یہاں پہ دو چیزوں کا مطالبہ ہوا اہل ایمان سے۔ پہلا جو ہے نا کہ تم غم نہ کھاؤ، تم سستی کا شکار نہ ہو، اس میں جو ہے کہا گیا کہ تم اپنے کردار کو بلند رکھو، اپنے کردار کو بلند رکھو۔ بزدل بندہ کسی کھاتے کا نہیں ہوتا، بزدل بندہ کسی کھاتے کا نہیں ہوتا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دوسری شے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، یعنی ایمان کا تقاضا ہوا دو چیزیں، ایک اپنا کردار اونچا رکھو، دوسرا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اصول پر کبھی سمجھوتا نہ کرو۔ اصول تمہارے ایمانیات جو ہیں، میں کہ اصول تمہارے وہ جو ہے نا وہ مضبوط رہیں، اور دوسرا جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا تمہارا کردار بلند رہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بھی وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے، پھر
تم ہی غالب رہو گے۔ اب بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر غلبہ آیا ہی نہیں آیا یار صحابہ کرام علیہ مردوان کو۔ صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں اس کے بعد جب اٹھے، یہ اس فرمان سننے کے بعد جو ہے اللہ اکبر، کسی میدان میں ان کے پاؤں نہیں اکھڑے آقا علیہ السلام کے غلاموں کے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے۔ پھر جناب ایسے پہنچے کہ 20 سے 22 دن پورے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ کی وفات کے بعد آپ کا جنازہ جو ہے وہ اونٹ پہ پڑا ہوا ہے۔ اپنی وفات سے تھوڑا پہلے فرماتے ہیں کہ میں فوت ہو جاؤں پھر بھی مجھے ترکی وہاں لے جانا، جی قسطنطنیہ جہاں کافروں کا قلعہ ہے، جب وہ فتح ہو جائے اس کی جڑ کے اندر میری قبر بنانا، تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چلے کہ محمد عربی کا میزبان یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیں، 20-22 دن پورے آپ کا جنازہ جو ہے ایسے جناب اونٹ پہ لے کے جا رہے ہیں آقا علیہ السلام کے غلام۔ جد و جہد ہوئی، لڑائی ہوئی، جہاد ہوا، سارا کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا، جی پھر جا کر کے ان کا مزار وہاں بنا۔ آج بھی ترکی کے اندر سب سے اونچی شان والا کوئی بندہ ہے جس کا مزار ہے تو یہ وہی بندہ ہے جو میرے آقا علیہ السلام کا میزبان ہے مدینہ منورہ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ لگائیں۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ایسا حکم سنا رب تبارک و تعالیٰ کا، رب نے ایسی تسلی دی، ایسی مرہم رکھی کہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں دوڑاتے دوڑاتے گھوڑے کو جاتے ہیں، وہ سمندر کے کنارے جب پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں مولا تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے، اب جگہ ہی کو نہیں، آگے کہاں جاؤں میں تو جا رہا تھا، تو نے تسلی ہی ایسی دی ہے میرے دل کو، میرے تو مدینہ سے چلے افریقہ کے جنگلات کو عبور کرتے ہوئے وہ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے جب جا پہنچے، کہا مولا تیری تسلی جو ہے نا وہ تو اس کا جو ہے نا وہ مرہم آج بھی میرے سینے پر موجود ہے، مولا تو میں تو لے آیا ہوں یہاں اپنے گھوڑے کو، آگے جگہ ہی نہیں بچی تو میں لے کے کہاں جاؤں اس کو۔ اندازہ لگائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر، اب دیکھیں ایک بڑی بات قابل غور جو ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میں وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہاں پر غلبے کی دو صورتیں ہیں، ایک غلبہ بالدلائل ہے، بالدلائل والبراہین ہے، اور دوسرا غلبہ سیاسی ہے، دوسرا غلبہ سیاسی ہے۔ دونوں چیزوں میں یعنی کہ دلائل والبراہین کی صورت میں بھی اور دوسرا جو ہے وہ سیاسی طور پر بھی مسلمانوں میں کمزوری آ سکتی ہے۔ یعنی کوئی ایک وقت ایسا جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ سیاسی طور پر مغلوب ہو چکے ہیں، کافر جو ہیں وہ سر چڑھ چکے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ جیسا جی وہ انجس الخنزیر جو ہے وہ ذلیل جو ہے آج وہ بھی بدماش بنا ہوا ہے، جی مودی گائے کا پیشاب نوش کرنے والا وہ بھی جناب آج بدماش بنا ہوا ہے، وہ یوگی گنجا جو ہے وہ بھی بدماش بنا ہوا ہے، جی اس طرح کے جتنے بھی فرائنہ اور نماردہ ہیں یہ سارے کے سارے ذلیل جو ہیں یہ آج بدماش بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ مسلمان بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ذلیل ہمارے بارے میں کیا کہہ دے۔ بتائیں آج یہ جو حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں، سیاسی طور پر دشمن جو ہے، کافر جو ہے، دنیا جہان کا گندے سے گندہ اور پلید سے پلید کافر جو ہے وہ بھی جناب آج غالب آ چکا ہے، مسلمان اہل حق جو ہیں سیاسی طور پر مغلوب ہو چکے ہیں۔ اسی طرح کر کے دلائل اور براہین کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کو دلائل اور براہین کا غلبہ عطا فرمایا نا، دنیا جہان کے اندر جو توحید کو ماننے والے ہیں، مشرکین تو بات نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ، وہ تو جگہ جگہ ماتھا ٹیکتے پھرتے ہیں، کبھی کتے کو، کبھی جناب چوہے کو، کبھی کسی شے کو، کبھی کسی شے کو۔ اب مودی کی بھی جناب وہاں پہ مورد لگی ہوئی ہے، اس کو بھی سجدے کر رہے ہیں، اس کی بھی پوجا ہو رہی ہے، بتائیں جی ذرا اندازہ لگائیں، اسے بھی جناب انہوں نے معبود برحق مان رکھا ہے۔ اب تو کتنے ہزاروں کی تعداد میں ایک ان کی مندر جو ہے اس میں اکیلے چوہے رکھے ہوئے ہیں، چوہوں کو دھرنے واز کہہ رہے ہوتے ہیں وہ، بتائیں ہے یا نہیں ایسا؟ کتا جو ہے ایک کتے کا جناب وہاں پہ مندر بنا ہوا ہے، جی کتے کی پوجا ہوتی ہے، جی اس کا کارن کیا تھا؟ جی ایک بندے سے پوچھا کارن کیا تھا؟ جی اس نے کہا اس کا کارن یہ تھا کہ یہ کتا جو ہے یہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا، اس کو اٹھا کے کہیں پہ پھینک دیا، دوسرے دن پھر وہیں پڑا ہوا تھا، پھر اٹھا کے پھینکا، تیسرے دن پھر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو بھائی بھگوان، میں نے کہا کیا بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی کتا اور مار گیا ہو، تم نے کتے کو خدا بنا لے، یار لعنت نہیں پڑی ان پر۔ اچھا پھر یہودی آ جائیں فلسفہ توحید پہ،
ان کے پاس جو نظریہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ان کے پاس وہ نہیں ہے۔ نصرانی آ جائیں، نصرانیوں نے جناب 3 خدا مان رکھے ہیں، جو فلسفہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے، جو عقیدہ توحید اللہ نے اہل اسلام کو عطا فرمایا ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اس طرح کر کے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں، کوئی بھی بندہ باقی عقیدوں کو چھوڑیں، اکیلے توحید پہ بات نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا غلبہ عطا فرمایا ہے، اہل ایمان کو عقیدے کا غلبہ عطا فرمایا ہے۔ ہاں کوئی بندہ ایسا ہو، کوئی عالم ہو ایسا کمزور ہو، اپنے علمی دلائل میں، عقلی دلائل میں، نقلی دلائل میں کمزوری ہو اس کے پاس، وہ بندہ اپنے عقیدہ اسلامیہ کا دفاع نہ کر سکے، تو یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کبھی بھی قیامت تک کوئی بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کر اہل اسلام کے کسی عقیدے کو للکارے اور مسلمانوں میں کو اس کا جواب دینے والا بندہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کبھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لوگوں میں کمزوریاں آ سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے ایسے بندے رکھے ہیں جو ہر دور کے اندر اہل اسلام کے عقیدے کا دفاع کرنے والے ہوتے تھے، اہل اسلام کے عقیدے کا دفاع کرنے والے ہوتے تھے۔ یہاں ایک لاہور کا ہی میں واقعہ سناتا ہوں، یہاں مناظرہ چل رہا تھا کئی دن سے، ایک مناظر بیچارہ وہ کمزور تھا، نصرانیوں کے ساتھ مناظرہ چل رہا تھا، انہوں نے بڑے بڑے ذلیل بلائے ہوئے تھے باہر سے مناظر، یہاں ہندوستان کے اندر، یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے یہی مناظرے چلتے تھے یہاں۔ ہاں جی، کبھی جناب کوئی ہندو پنڈت بکواس کر رہا ہے، کبھی کوئی مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے، کبھی نصرانی آ گئے، کبھی یہودی آ گئے، کبھی کوئی آ گیا، کبھی کوئی آ گیا، اس طرح رات دن جناب مناظرے چلتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک حافظ صاحب تھے نابینا، وہ کہیں جا رہے تھے، وہ بھی مناظر تھے، ان کو ان کی ساری کتابیں یاد تھیں، ساری کتابیں ان کی زبانی یاد تھیں۔ وہ جناب آئے، یہاں سے گزر رہے تھے، کسی نے بتایا کہ یار وہ فلانا نصرانی پادری جو ہے ذلیل ہے، تو وہ تو بڑا لے بیٹھا ہے ان کو مسلمانوں کو۔ نے کہا کہاں پہ؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ۔ نے کہا مجھے لے چلو۔ یہ آئے، کچھ نہیں پوچھا کیا مناظرہ چل رہا ہے، کچھ نہیں پوچھا کیا مناظرہ چل رہا ہے، ایسے ہی آئے، پوچھے یار مناظرہ ہے کہاں ان کا، نصرانیوں کا؟ آ کے منہ ٹٹولتے ٹٹولتے، آپ کو پتہ ہے نبینا بندہ دیکھتا ہے پہلے ہیں کہ نہیں، وہ آگے پہلے دیکھتا ہے، آگے اس نے جناب ہاتھ پھیرا، منہ اس کا دیکھا سارا چھلا منڈا ہوا، اس نے جناب بالکل ایسے دور ہاتھ لے جا کے پتہ نہیں چلنے دیا، نشانہ باندھا، منہ پہ تا کیا زور سے، اس کے چپیٹ ماری اس کا، ایسے ہی جناب سر گھوما اس کا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ بات جناب چل گئی، جناب کورٹ تک، جج تک جا پہنچی، جج جو ہے آگے وہ بھی نصرانی۔ حافظ صاحب کو بلا لیا، حافظ صاحب جو سفر پہ جا رہے تھے وہ سفر بھی کینسل، کہا کہ اب مقدمہ لڑ کے جائیں گے بھائی، ہاں جی اگلا کیس جو ہے، کوئی بات نہیں کی، کچھ پوچھا نہیں، کوئی موضوع نہیں پوچھا کیا موضوع ہے۔ اللہ اکبر، جب کورٹ میں گئے تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ بندہ جو ہے نا آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے اور ناجائز مارا ہے، بغیر کسی وجہ کے مارا ہے۔ حافظ صاحب نے کہا ہاں جی بات یہ ہے، آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا جی یہ نصرانی ہے ہمارا، تو اس لیے نصرانی ہے۔ حافظ صاحب کہنے لگے جو نابینا تھے، فرمانے لگے دیکھو بات سنو، یہ نصرانی ہے ہی نہیں، یہ کرسچن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ کرسچن ہے۔ وہ پادری کہنے لگا، اس نے اچھل کے نہیں بولا، لگا میں نصرانی ہوں، میں عیسائی ہوں، یہ کیسے کہہ سکتا ہے میں عیسائی نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تمہاری کتاب بائبل، اس کے فلاں صفحے پہ، انجیل مقدس جو کہتے تھے، فلاں صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان شریف ہے کہ میرا ماننے والا سچا وہی ہے، اس کو تھپڑ مارے اس کی ایک گال پر تو دوسری گال بھی آگے کر دے۔ انہوں نے کہا حافظ صاحب ایتھی ٹھوک، ایک کا مزہ نہیں آیا، ایک اور لگا۔ اس نے کہا سچا عیسائی تو وہ ہے جو یہ کہے، سچا نصرانی وہ ہے جو یہ کہے، ریئل کرسچن تو وہی ہے، ایک طرف تھپڑ لگے تو دوسرا گال بھی آگے کرے۔ ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جج جو ہے وہ تو تھوڑا کم پڑا تھا، اس نے وہ پادری سے پوچھا ہاں بھی چول سنا یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ تو لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہ تو لکھی ہوئی ہے۔ اب بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے غلبہ عطا فرمایا۔ وہ جج جو تھا نصرانی عیسائی چوڑا جج، اس نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب اس کیس کے اندر، اس مقدمے کے اندر حافظ صاحب بری۔ ہم تو مقدمہ لڑ رہے تھے پادری کا، پادری تو نصرانی ثابت نہیں ہوا، پادری کیسے ثابت ہوگا بتائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے رکھے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ فنڈر نام کا ذلیل ایک برطانیہ سے جناب لے کے آئے نصرانی، یہاں جب انگریز کا دور تھا اس کو لے کر آئے، انتہا درجے کا ذلیل، ہاں جی اسلامی کتابوں سے عبور رکھنے والا، ہاں جی قرآن پر عبور رکھنے والا، حدیث پر عبور رکھنے والا، جہاں جاتا جناب بڑے بڑے مولویوں کو پکڑ کے جناب ڈھیر کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں جناب حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ کو لایا گیا سامنے۔ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ سامنے آئے، آپ نے پھر اس کو وہ لتاڑا وہ یہاں سے بھاگ گیا۔
یہاں سے بھاگا ترکی چلا گیا. اور جب ترکی گیا، ترکی بھی ظاہری بات ہے وہ کمزوری کا وقت چل رہا تھا خلافت کا، لیکن سلطان عبدالحمید خان موجود تھے. وہاں جا کے اس نے علماء کو مناظرے کے چیلنج کرنے شروع کر دیے. مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ جو ہیں، آپ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے، وہاں جا کر کے مدرسہ صوفیہ میں آپ پڑھانے لگ گئے. جب وہاں بیٹھے تو خلیفہ کو اطلاع ہوئی کہ یار ایک پادری آیا ذلیل، وہ تو لے بیٹھا ہے سب کو، وہ تو لے بیٹھا سب کو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جو ہے نا اس کو پتہ چلا خلیفہ کو، اس طرح کر کے مکہ شریف میں مولانا رحمۃ اللہ نام کا ایک بندہ ہے، یہ اسی سے بھاگ کے وہاں سے آیا ہوا ہے. بتائیں، یا جس کے پیچھے مشینری پوری کھڑی ہو نصرانیوں کی، ہر شے اسے حاصل ہو، تو پھر محمد عربی کا ایک فقیر جو ہے اس کو ایسا جناب بھاگنے پہ مجبور کرے. وہ نصرانی چوہا یہاں سے بھاگے ترکی جا پہنچے. مولانا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، میں آ رہا ہوں، میں پہنچ جاتا ہوں، لیکن اسے اطلاع نہ دیجیے گا کہ میں آ رہا ہوں. اسے اطلاع نہ دیجیے گا کہ میں آ رہا ہوں. مولوی بٹھائیں اس کے سامنے، میں آگے چھپ کر کے بیٹھ جاؤں گا کسی کمرے میں. وہ جناب اپنی تقریر پوری کر لے. جب پوری تقریر کر لے گا، مطالبہ کرے گا جواب کا، تو پھر جواب میں رحمت اللہ آئے گا سامنے، پھر میں آؤں گا سامنے اس کے. اللہ اکبر. سلطان جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جناب پادری جو ہے وہ ذلیل آیا، جناب دھواں دھار اس نے تقریر کی. اور وہ بتایا ایسے باطل ہوتا تھا، وہ ایسے گرج کے ساتھ آتا سامنے. اس نے جناب بڑی زور سے تقریر کی. جب تقریر کی اس نے، اللہ اکبر، تقریر کر کے ختم ہو گئی. اس نے کہا آپ کون ہے جواب دینے والا؟ مولانا رحمۃ اللہ سامنے آئے. اللہ اکبر. میں سچی مچی کا واقعہ سنا رہا ہوں. پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا وہاں بھچرا کے علاقے میں ایک مولوی کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا. اس نے ایک سوال کیا، بات کی اس نے. آپ رحمہ اللہ نے فرمایا آپ نے اس پر 8 طرح کے سوال کیے. 8 طرح کے سوال کیے. جب سوال کیے نا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب دے. وہ جواب بلا جانے اس کو سوال ہی سمجھ نہیں آیا. ان کا وہ بڑا علامت الدہر تھا دوسرے جماعت والوں کا. وہ جناب سر نیچے کر کے بیٹھا ہوا تھا. وہاں جو علماء موجود تھے، بڑے بڑے پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ جہاں بیٹھے ہوں، چھوٹے مولوی تو آ نہیں سکتے وہاں پہ، پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ موجود تھے. باتیں جیسے وہ بندہ مولوی کھڑا ہوا تو نیچے وضو ٹوٹ چکا تھا اس کا. بتائیں، بندہ میرے علی ہو کیسے وضو رک سکتا ہے اس کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ حضرت جو ہے نا جی، وہ ایک دم سے جناب جب اس نے اپنے بچھاڑ کی اپنے سوالوں کی، آپ رحمہ اللہ جناب سامنے آ گئے. مولانا رحمۃ اللہ کرانوی مکی آپ سامنے آئے. جیسے ہی آپ سامنے آئے اس کے تو آسان خطا نہیں ہو گئی. جی وہاں سے بہانہ کر کے بھاگا، بس میں ابھی واش روم سے آ رہا ہوں. کیا واش تھا، کیا روم تھا، دوبارہ کہیں پورے روم میں نظر نہیں آیا. وہ اندازہ لگائیں، پورے روم میں نظر نہیں آیا، بھاگ گیا وہاں سے. اللہ اکبر کبیرہ. تو پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ، دونوں طرح کے غلبے عطا فرمائے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے مسلمان اپنی کمزوری دکھائیں اور کمزوری کی وجہ سے جو ہے وہ سست پڑ جائیں، پھر دشمن کے لیے تر نوالا بن جائیں. دشمن جیسے چاہے ان کو جناب کھاتا بھی رہے، ان کو استعمال بھی کرتا رہے. یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ نیچے جو ہے نا، نیچے بہادری، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سستی اختیار نہ کرنا، بزدلی اختیار نہ کرنا، اور تم غم نہ کھانا. یہ کام تم نے کرنے ہیں. پھر ایمان تمہارے پاس ہو، اصول تمہارے پاس ہو، کردار تمہارے پاس ہو، غلبہ تمہارا ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اہل اسلام کی تربیت فرمائی یار، قسم خدا کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ کر کے کتنا عرصہ رہتے ہیں وہاں پہ، اور کتنی جنگوں میں آقا علیہ السلام جاتے ہیں. 20-22 جنگیں، 23 جنگیں نا آقا علیہ السلام کی، جن جنگوں میں حضور خود تشریف لے جاتے ہیں. کل تقریباً 70 سے زائد بنتی ہیں، جن میں باقی جنگوں میں آقا علیہ السلام صحابہ کو بھیجتے ہیں. اور ان تھوڑی جگہوں میں آقا علیہ السلام جاتے ہیں، باقیوں میں حضور صحابہ کو بھیجتے ہیں. باقی زیادہ وقت کسے دیتے ہیں آقا علیہ السلام؟ ممبر کو دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ ممبر کو وقت دیتے ہیں. قسم خدا کی، جب ممبر پہ جناب قصیدہ پڑھا جائے گا نا شجاعت کا، جب ممبر پر بطولہ پڑھا جائے گا، جب ممبر پر جناب حماسہ پڑھا جائے گا، یعنی کہ لوگوں کے اندر جناب وہ جرأت، شجاعت، بہادری، عظیمت اور ہمت پیدا کرنے والی باتیں کی جائیں گی نا، تو پھر جناب خود امیر نہیں جائے گا لڑنے کے لیے، پھر امیر کے جو لشکری ہوں گے نا وہی جا کے کافروں کو ڈھیر کر دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں جی، کیسے روم اور فارس فتح ہو رہے ہیں جناب. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، بتائیں
کیا وہ جری بندہ تھا یار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے لاکھوں لاکھ مربع میل پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا شرکت غیر 20 سال سے زائد عرصہ آپ نے اسلام کا جھنڈا لہرا رکھا ہے، بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آؤ گے ان کنتم مؤمنین، ایمان والی شرط تم لے آؤ بس۔ ہاں جی آج بھی اہل اسلام کو ضرورت ہے، ہاں جی میں کہتا ہوں قسم خدا کی، زنگی اور ایوبی بھی تبھی لڑتے ہیں جب ممبر پہ بیٹھا عبد القادر جیلانی بول رہا ہو، ہاں ممبر پہ عبد القادر جیلانی بیٹھا بول رہا ہو۔ میں نے کہا سچی بات ہے، تلوار بھی حق کے لیے تبھی چلتی ہے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کی، جب ممبر لاہور پر، لاہور میں مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوا داتلی حجویری دین حق کے قصیدے پڑھ رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔